السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے کل 8 سے 10 سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سوال کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر ہے حنا کا، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہے جس کی ناپاکی دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس کو ڈائریکٹ نل کے نیچے رکھ کر نل آن کر کے دھونے سے پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ وہ جاری پانی ہو جائے گا۔ آف کورس وہ پاک ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے کپڑے میں جو نجاست تھی، ناپاکی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور جاری پانی میں دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے بالٹی میں وہ کپڑا ڈالا ہے اور اوپر سے نل کو آن کیا ہے تو وہ پانی لگاتار آپ کی بالٹی سے بہہ کر جا رہا ہو۔ آپ ہی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کپڑے کو بالٹی میں پانی بھر کر نل کھلا چھوڑ کر پاک کر رہے ہو تو کیا بالٹی کے ہر طرف سے پانی کا نیچے گرنا ضروری ہے، یا ایک طرف سے بھی اگر پانی گر جائے تب بھی وہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم جہاں پر بالٹی رکھ رہے ہیں وہاں پر ون سائڈ اونچا ہے اور دوسری سائڈ نیچے ہے۔ تو دیکھیے، جاری پانی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ٹب میں یا بالٹی میں رکھ رہے ہیں وہاں پر کپڑا دھو رہے ہیں تو چاروں سائڈ سے پانی کا بہنا ہے، ٹھیک ہے، چاروں سائڈ سے پانی کا بہنا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کی جو بالٹی ہے اس کی رکھنے کی جو جگہ ہے، اس کا جو ڈائریکشن ہے وہی فلیٹ ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک طرف سے بھی اگر بہہ رہا ہے، لیکن یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ اتنی زیادہ فلیٹ ہے کہ آپ کی بالٹی ہی بھری ہوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی بہت ایک آدھ دو سوت اونچے نیچے، اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ایک طرف سے بہتا ہے، دو تین طرف سے بھی تھوڑا تھوڑا بہتا ہے، بہرحال چاروں طرف سے بہتا نہیں ہے تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح ہونا چاہیے کہ پانی جیسے آپ ایک طرف سے ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف سے لگاتار نکلتے چلا جا رہا ہے اور اس بالٹی کے اندر بھی پانی موجود ہے، اس کا اور فلو ہو رہا ہے، یہ کنڈیشن سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور اگر آپ کا کوئی بالٹی ایسی ہے جو 60 ڈگری اس طرح کی روٹیڈ ہے اور اس کے اندر پانی ہی جمع نہیں ہو رہا ہے، بس پانی گر رہا ہے اور باہر نکل جا رہا ہے، اور آپ کا جو کپڑا ہے وہ اندر اچھی طرح دھل نہیں پا رہا ہے، اس کی نجاست نہیں نکل پا رہی ہے، یا پھر اس کا جو پانی ہے وہ پانی ایک طرف جمع ہو رہا ہے اور جو اگلے حصے پر پانی گر رہا ہے وہی نیچے نکل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ خود آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگلا سوال ہے عبدالعلیم بھائی کا۔ دیکھیے عبدالعلیم بھائی، ہم نے آپ کا سوال پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ دیکھیے، ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جا سکتا ہے سوائے توبہ اور استغفار کے؟ جو کچھ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب آپ کے دل میں ایک بات آ گئی کہ جو کام مجھ سے ہوا تھا وہ غلط تھا، وہ گناہ تھا، اب میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مستقبل میں اس قسم کے گناہ کے اندر اپنے آپ کو بالکل ملوث نہیں کروں گا، یہ آپ کی سچی پکی توبہ ہو گئی ہے۔ اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں اور مستقبل میں، فیوچر میں ایسے گناہ کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ اگلا سوال ہے حمزہ خان کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میری ایک پریشانی دور کر دیجئے، میرے دماغ میں ایک شک پیدا ہو چکا ہے۔ 6 سال پہلے صوفے پر حیض کی ایک لیڈیز تھی، وہاں پر بیٹھ گئی، اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کرسی کے اوپر جو اس کا بلڈ ہوتا ہے وہ بلڈ لگ گیا ہے۔ اب میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ 6 سال پہلے اس کرسی پر جو نجاست لگی تھی بلڈ کی، ناپاکی والا جو بلڈ تھا، اب وہ بلڈ کے اوپر بہت سارے لوگ بیٹھ گئے ہوں گے، پھر ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں گے، پھر وہ صوفوں پر اور پورے گھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، تو اب مجھ کو یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ اب تمام چیزیں ناپاک ہو گئی ہیں۔ دیکھیے حمزہ خان صاحب، پہلے تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں 6 سال پرانی بات کر رہے ہیں جس کا آج وجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو کرسی جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کرسی بھی موجود نہ ہو، اور اگر ہوگی تب بھی اس کو 6 سال میں تقریباً 6 مرتبہ تو دھو ہی دیا گیا ہوگا۔ تو آپ بالکل مطمئن رہے، وہ کوئی چیز ناپاک نہیں ہے، بس یہ آپ کے خیالات ہیں، وسوسے ہیں۔ 6 سال تک کیسی نجاست عام طور پر
کھلی ہوئی جگہوں میں باقی نہیں رہتی ہے۔ آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خامخواہ اس کے بارے میں سوچ کر، خامخواہ اس کے بارے میں خیالات پیدا کر کے اب ہر چیز کو نجس اور ناپاک سمجھ کر اپنی زندگی کو اجیرن ہرگز نہ بنائیں۔ احمد شریف صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مزید کے جو قطرے ہیں وہ 2 روپے کے بڑے سکوں کے بقدر ہے۔ جب میں ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اس میں 2 روپے کے بڑے سکے بچتے ہیں، اتنی نجاست لگ گئی ہے میرے کپڑے پر، اسی کے ساتھ میں نے نماز ادا کر لی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے عام طور پر جو مزی ہے نا، مزی کے قطرے اتنے نہیں ہوتے جتنے آپ نے بتلائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہے بھی تو پھر 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور 1 درہم سے کم ہونے کی صورت میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کو وہ جگہ معلوم تھی یا نہیں۔ اگر آپ کو معلوم تھی اور اس جگہ کو آپ دھو بھی سکتے تھے تب بھی آپ نے جان بوجھ کر نہیں دھویا ہے، تب بھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے، 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی ہے، اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس کو 1 درہم سمجھے تو کیسے سمجھے؟ یہ جو ہتھیلی کا جو گہرائی والا حصہ ہوتا ہے، اتنی گہرائی کے حصے میں اگر پھیل گئی ہو وہ نجاست، کیونکہ وہ نجاست ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ دکھتی ہے، مطلب یہ کہ ایسے جس کا جسم ہوتا ہے آپ اس جسم کو نکال سکتے ہو، ایسا نہیں ہوتی ہے، تو وہ پھیلاؤ کے اندر اتنی بڑی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 روپے کا جو سکہ ہے، یہ 2 روپے کا سکہ ظاہر سی بات ہے اتنا تو بیٹھ جائے گا، تو اتنی اگر پھیلی ہوئی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، اس کو دہرانا پڑے گا۔ پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اپنے جو مقامی مفتی صاحب ہے، آپ کے گاؤں کے جو امام صاحب ہے، ان سے پوچھ لیجئے، مسئلہ حل کر لیجئے، ان کے سامنے پوری کنڈیشن آپ ضرور رکھیں، انشاءاللہ وہ صحیح رہبری کریں گے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، میری وضو نہیں رکتی ہے۔ میں پریشان ہوں اس لیے کہ میری وضو نہیں رکتی ہے، بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے 4 سے 5 بار وضو بنانا پڑتا ہے، اور سردی بھی بہت زیادہ ہے اور ٹیمپریچر بہت زیادہ گرا ہوا ہے، تو 1 سال سے میں علاج بھی کر رہا ہوں لیکن فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ رپورٹس وغیرہ سب نیل ہے، تکلیف ہے، آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا کروں؟ میں تو نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے لیکن بنا پڑھے رہا بھی نہیں جاتا ہے۔ عدنان بھائی یو پی سے۔ دیکھیے عدنان بھائی، آپ یہ جو سال بھر سے یورین انفیکشن کا جو علاج کر رہے ہیں، اگر یہ جو انگریزی دوائیاں ہوتی ہیں ان سے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو حکیمی دواؤں کو آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ جو اپنی گھریلو دوائیں ہوتی ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو حکیم ہوتے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے دوائیں دیتے ہیں ان سے آپ علاج کریں۔ اور ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ کوالٹیز ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ فیک بھی ہوتے ہیں، تو ایسے فیک لوگوں سے بچ کر جو ریئل ڈاکٹرز ہیں، حکیم حضرات ہیں، وہ ان سے رابطہ قائم کیجئے اور ان سے آپ علاج کروائیے، کیونکہ 1 سال تک اگر آپ کا اتنی چھوٹی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے یا صحیح دوائیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں۔ چلیے آپ کا شرعی مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ 4 سے 5 مرتبہ وقت لگ جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کا وضو اتنی دیر رہتا ہے جس میں آپ نماز ادا کر رہے ہوں، تو آپ شرعی معذور نہیں ہیں۔ آپ کے لیے 4-5 جتنی مرتبہ بھی آپ وضو بنا رہے ہیں اتنی دیر وضو بنائیے اور نماز پڑھیے۔ دیکھیے مجھ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے ریح کا پرابلم ہے، تو 4-5 مرتبہ کرنے کے بعد 5ویں مرتبہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے نماز ادا کرنے تک 4-5 منٹ کے لیے آپ کی ریح رک جاتی ہے۔ تو آپ ایک کام کریں کہ جو شروع سے آپ آخر تک یہاں تک 10 منٹ تک جو آپ وضو کر رہے ہیں اسی 10 منٹ کے لیے 9 منٹ تک اپنے وضو کو مؤخر کریں، 10ویں منٹ کے اندر وضو بنا کر کے نماز ادا کریں، یہ آپ کے لیے صحیح طریقہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو بالکل اطمینان ہو جائے، ریح خارج ہوئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید 10-15 منٹ تک میں بالکل اطمینان سے ہوں، اب میرے پیٹ میں کوئی گیس وغیرہ نہیں ہے، تو اس کنڈیشن میں اس پیریڈ میں آپ وضو بنا کر نماز ادا کریں۔
اور اگر نہیں عمل کر پا رہے ہو تو پھر سردیوں کے موسم میں گرم پانی کا انتظام بھی ہے، ہیٹر وغیرہ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، پانی کو گرم کیجئے، وضو کیجئے اور نماز ادا کیجئے۔ اور رہی بات نماز ادا کرنے کی، نماز چھوڑنے کی، تو نماز کا چھوڑنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اگر نماز ادا کرو گے اور نماز کے بعد دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے، اور آپ اپنی بیماری کے لیے دعا بھی کیجئے۔ علاج کے ساتھ ساتھ دعا بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ نعلین شاہد کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ہم نے جب سے اور رائٹ سائڈ دھو لی۔ اچھا، غسل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب ہم غسل کے اندر رائٹ سائڈ سیدھے والے حصے کو دھوتے ہیں، پھر بائیں والے حصے کو دھوتے ہیں، تو جب سیدھے والا حصہ دھل چکا ہے تو بائیں طرف کا پانی سیدھی طرف چلا جاتا ہے، پھر بائیں طرف کو دھوتے ہیں تو پھر سیدھی طرف کا پانی بائیں طرف چلا جاتا ہے، تو کیا یہ لیفٹ اور رائٹ اسی کے اندر ہماری پوری زندگی نکل جائے گی، اب ہم کبھی پاک ہونے والے نہیں ہیں؟ یہ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ کو بتلایا گیا ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی پوری باڈی پر کہیں پر بھی اگر ظاہری نجاست ہے، مان لیجئے پیشاب کا قطرہ ہے، یا پھر بلڈ لگا ہوا ہے، یا یہ کہ پھر منی لگی ہوئی ہے، تو وہ جب ظاہری نجاست کو آپ ختم کر دیتے ہیں تو آپ کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جسم پاک ہو چکا ہے، پھر ادھر کا پانی یہاں جائے، ادھر کا ادھر اڑے، سر کا نیچے جائے، نیچے کا اوپر جائے، کہیں پر بھی پانی چلا جائے، کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے، آپ کا غسل بالکل صحیح ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نے نجاست ہی دور نہیں کی، اس شولڈر کے اوپر آپ کی نجاست لگی ہے، آپ نے یہاں پر پہلے دھو لیا، پھر بعد میں اس کو دھو رہے تو یہاں کا پانی اڑ کر جب آپ اس سائیڈ میں چلا جائے گا، ظاہر سی بات ہے یہ نجاست ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور ایسی کنڈیشن میں ناپاکی کا حکم دیا جائے گا۔ فیض بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی ہندو بھائی ہمارے سامنے آ جائے اور نمسکار کرے اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کو رپلائی دے نمستے کہتے ہوئے، نمستے کی جگہ مثلا نمستے کہہ کر ہم نے اس طرح ہاتھ جوڑ لیا ہے، اور کسی چیز سے یعنی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ پلیز رپلے۔ اور کیا ہاتھ جوڑنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے؟ پلیز رپلے۔ دیکھیے، ہاتھوں کا جوڑنا اور نمستے، نمسکار، اس طرح کے جو مخصوص الفاظ ہیں، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا شعار ہے، ان کی مذہبی رسم ہے۔ جیسے مسلمانوں کی مذہبی رسم اور ان کا مذہبی شعار یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جاتا ہے، ویسے ہمارے بھائیوں کا مذہبی شعار ہے کہ نمستے اور وغیرہ، اس کے جیسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، وہ کہے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس طرح پرنام کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ان کا مذہبی شعار ہے۔ آپ کو ان تمام کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، ہو کر کے تو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کا بھائی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے آپ کے ساتھ، نمستے یا نمسکار کہتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ اسے آداب کہہ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جن الفاظ میں اس نے آپ کو تحیت کی ہے، جن الفاظ کے ذریعے اس نے اپنی بات کو شروع کی ہے، انہی سیم الفاظ سے اپنی بات کو شروع کرے، ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے بھی بہت سارے فرینڈس ہیں، ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ بھی ہم کو اس طرح نمستے نمسکار کرتے ہیں، اور ہم اس کے جواب میں انہیں آداب کہتے ہیں، تو انہیں کوئی برا نہیں لگتا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہم لفظ کہہ رہے ہیں ہمارے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اور ان کے زبان میں جو کہا جاتا ہے وہ آداب ہوتا ہے، تو پھر انہیں بھی کوئی غصہ نہیں آتا ہے۔ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں ان کو بات سمجھا بھی سکتے ہیں، بھائی ایسے سا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ رہی ہاتھ اٹھا کر اس طرح جو کرنا ہے، یہ کسی کو تعظیم دینا ہے، ٹھیک ہے، اور تعظیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی، تو یہ اس طرح ہاتھ اٹھانا ہمارے بھائیوں کے سامنے، خود مسلمانوں کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے کر لیا ہے تو توبہ استغفار کر لے، بہرحال اس سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ اگلا سوال ہے محمد مجاہد خان کا، کہتے ہیں السلام علیکم، ایک ویڈیو اس پر بھی بنا دیجئے کہ کسی بھی لڑکے یا آدمی کو پیشاب کے قطرے کے ساتھ ساتھ دھاتو کی بیماری ہو، اور پیشاب کے وقت وہ جو سفید پانی ہوتا ہے، دھاتو ہوتا ہے، وہ جاری ہو جائے تو غسل کیسے کرے؟ دیکھیے، وہ جو دھاتو ہوتا ہے جسے ہم مزی کہتے ہیں، اس مزی کے نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، آپ کا غسل ٹوٹتا نہیں ہے۔
اس لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ چونکہ پیشاب کے لیے گئے ہیں تو پیشاب کی وجہ سے تو آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوا کہ آپ پیشاب کے لیے گئے، پیشاب نہیں ہوا، صرف دھاتو نکلا جس کو ہم مزی کہتے ہیں، اس طرح کا مادہ نکلا ہے، تب بھی آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام کو صاف کرے، مطلب استنجا کر لے، اب جا کر کے وضو کرے۔ غسل کرنا ایسے آدمی کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ التمش قاضی کا سوال ہے، پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو استنجا کرنے پڑ جاتے ہیں؟ جی، پیشاب کا قطرہ بھی نکل گیا تب بھی آپ کو استنجا کرنا ہے، کیونکہ وہ جو قطرہ نکلا ہے نا، نکل کے کہیں نہ کہیں لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، جسم پر لگا ہے تو اس جسم کو دھونا ہے۔ ہسٹوری آف اسلام کہتے ہیں، السلام علیکم مولانا صاحب، یہ بھی بتلا دیجئے کہ کپڑے دھونے کے بعد اور باتھ روم دھونے کے بعد غسل کرنا اور کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے احتیاط سے دھویا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں تو جو چھینٹے اڑ جاتے ہیں، تو جہاں جہاں چھینٹے اڑے ہیں چھینٹوں والی جگہوں کو دھونا ہے۔ بدن پر لگ گیا ہے تو چھینٹے والے جو حصے ہیں ان کو ہی دھونا ہے، پورا غسل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ محمد یوسف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے قطرے کی بیماری ہے اور پیشاب کے بعد مجھے کہیں جانا تھا، اب قطرے نکلنے لگے اور میں کرسی پر بیٹھا تھا اور جب کھڑا ہوا تو پانی کے کچھ قطرے اثرات مجھے کرسی پر دکھائی دیے، تو اب کیا وہ پیشاب ہے یا استنجا کا پانی ہے اور کیا وہ کرسی ناپاک ہوگی؟ یہ تو آپ ہی کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر آپ کو پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو اس کو پیشاب کا قطرہ ہی سمجھیے، اور اگر آپ کو پیشاب کا قطرہ نہیں نکلا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پیشاب کا قطرہ نہیں نکلا ہے، بس آپ کے کپڑے پر پانی گرا تھا تو اس کو پانی کا قطرہ یا پھر پانی کے اثرات سمجھیے۔ بس اتنے ہی سوالات تھے، اس کے بعد انشاءاللہ جو بہت سارے سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔